نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وطہارتہم من لیلنا ھذہ الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صلوات بھیجنے بابا سے حاضرین گرامی قدر، صاحبان معرفت، حق اور مودت اہل بیت کے زیر عنوان آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی افراد تشریف فرما ہے ذرا تھوڑا سمٹ کر بڑے قریب آ جائیں، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں۔ بہت شکر گزار آپ کی محبتوں پر۔ تو پھول جو ہے وہ گلدستے کی صورت میں ہی خوبصورت لگتے ہیں، بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے۔ تو میں اپنے مقررہ وقت پر یہاں پر آ جاتا ہوں، اور آپ سامعین سے بھی گزارش ہے کہ اگر مقررہ وقت پر اس اضافہ کو مولانا بخشیں تو اس کا اجر نہ قاضی سب دے سکتے ہیں، نہ ناظم دے سکتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے۔ اس کا اجر اگر کوئی دے گا تو وہ صرف سیدہ زہرا ہے۔ تو فرش اعظم پر بیٹھنا کوئی کم ثابت نہیں ہے۔ فرش اعظم پر انبیاء آ کر بیٹھتے ہیں، معصومین
فرش اعضاء پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد کربلا سید سجاد سے ایک چاہنے والے نے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ سرکار سید سجاد نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد خوشیوں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ اس جگہ مولا میرا دل چاہتا ہے کیا میرے غریب خانے کو تشریف کریں۔ ہم مومن کی عزت کعبے کی افضل، کعبے سے افضل ہے۔ عزت المومن افضل من الکعبہ، حدیث ہے کہ مومن کی عزت کعبے کی عزت سے افضل ہے۔ اسی لیے روزہ مومن اگر دعوت دے تو 7 روزہ تو مستحب روزے کو کھول لینا، یعنی روزہ اللہ کا ہے، لیکن اگر تم مومن کہے کہ میری دعوت پہ کھول لو تو اس وقت روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کھولنا مستحب ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ یہ مومن کی عزت ہے اور کعبے کی افضل۔ اب سید سجاد کا چاہنے والا آپ سے کہہ رہا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قدم مبارک میں۔ سرکار نے کہا اچھا اگر تو چاہتا ہے تو اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس برپا کرے۔ اس نے مجلس امام حسین کو برپا کیا اور کوشش کریں اپنے گھر میں، ضروری نہیں کہ مجلس کے لیے ہزاروں کا مجمع ہو، ہاں مولا آپ کو دیں تو یقیناً ہزاروں کا مجمع بھی بلائیں، پڑھنے والے بھی 1 سے 6 بلائیں، لیکن کچھ نہ ہو ایک حدیث پڑھنے پڑھ دیں اپنے بچوں کو بٹھا کر، تب بھی مجلس سے ہزار ہو جائے گی۔ ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو تب بھی گھر میں مجلس حسین برپا ہو سکتی ہے۔ اور جس جگہ مجلس حسین برپا ہو اور کوئی آئے نہ آئے، شام والی بھی ضرور آئے، اور کوئی آئے نہ آئے، جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پانا ہوتا ہے وہ ضرور آتی ہے۔ لہٰذا پروردگار ہمیں اپنے گھروں کو ذکر محمد و آل محمد سے منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند دن ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون سی شخصیت تشریف فرما ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے، میں نے کل بھی آپ کی گوشت یاد کیا تھا کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ اس سلسلہ گفتگو کا میں نے آغاز کیا ہے، میں بھی اپنی محنت اور توانائیوں کو خرچ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں وہ علمی خزانے یا معرفت محمد و آل محمد کے خزانے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ ٹھیک ہے جی، بولے تھوڑا تھوڑا، ابھی تک نہ سلوات آئی ہے نہ نعرہ سننے کو ملا ہے، تو مجلس منحوس ہوتی ہے جس میں سرکار امیر المومنین کا تذکرہ نہ ہو۔ تو اس میں نہ درود پڑھنے سے کمی کرنی چاہیے، اور میں نے سرکار دو عالم کی حدیث آپ کو پیش کروں کہ سرکار سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کون سا بندہ زیادہ نام پسند ہے؟ تو سرکار نے کہا مجھے بخیل نام پسند ہے، جو بخل کرتا ہے نا، سرکار نے بخیل کو ناپسند فرمایا۔
اور پوچھنے والے نے پوچھا مولا بخیل کون ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے کہا جو مجھ پر درود بھیجنے میں بخل سے کام لے۔ بھائی درود تو بھیج دیں آپ، تو ان بخیلوں میں شامل ہو۔ لہذا کثرت سے درود محمد و آل محمد پر پڑھا کیجئے۔ کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کوئی فالتو وقت ہے تو کوشش کریں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا شمار بخیلوں میں نہ ہو، بخلا میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ صلی اللہ۔ کل گفتگو کا سلسلہ میں نے یہاں پر روکا تھا کہ میرے مولا کی ذات، کل جو تشریف فرما تھے، آپ بھی تھے، باقی جو نہیں آئے، ہر بندے کا اپنا مقدر، جو تشریف فرما ہے وہ اپنا مقدر لیے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا مجلس حسین ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ 3 چیزیں امام حسین کو ایسی عطا کی گئیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ ایک قبولیت دعا حسین کے قبہ میں رکھی، تخت قبہ حسین کھڑے ہو کے دعا مانگے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ خدا آپ کو بھی کربلا لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، اور مولا یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو، جب تک سانس کی ڈوری چلتی رہی ہے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ یہ زیارت حسین کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ایک تو حدیث ہے امام حسین کے بارے میں سرکار دو عالم کی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ اور زیارت امام حسین کے کم سے کم اجر یہ ہے کہ جنت واجب کر دی جاتی ہے، جنت واجب کر دی جاتی ہے، اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، زیارت تو بڑی مہنگی ہو گئی۔ بھائی اتنی مہنگی نہیں ہوئی جتنے دورے بنی امیہ اور عباسیہ میں تھی کہ لوگ اگر 2 بچے لے کر جاتے تھے تو ایک بچے کو ذبح کرواتے تھے۔ اتنی مہنگی ہے، بتائیں کتنی بھی مہنگی ہو گئی ہے؟ اتنی مہنگی نہیں ہوئی کہ بچہ ذبح کروا کر زیارت حسین کو جایا جائے، یا ایک بازو کٹوا کر حسین کی زیارت کو جایا جائے۔ اور میں امام علی مقام کا فرمان آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا آپ قرض اٹھاتے ہیں نا اپنی ضرورتوں کے لیے، گاڑی لینی ہے، موٹر سائیکل لینی ہے، کوئی اور کام ہے، گھر کا قیمتی سامان خریدنا ہے، تو زیور کچھ لے لیا تو آپ قرض لے لیتے ہیں اپنی ضرورتوں، موبائل ہی خریدنا ہے، بھائی قرض دینا، مہینے بعد واپس کر دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا، ایسا ہی ہے نا۔ مکان ہے، کمرہ بنوانا ہے تو قرض آپ کو لٹا دوں گا، اٹھا لیتے ہیں نا قرض۔ تو امام کہتے ہیں اگر میری زیارت کے لیے قرض اٹھا کر آؤ گے، یہ حسین ابن علی کی ضمانت ہے، اگر میرے لیے قرض اٹھا کر میری زیارت کو آؤ گے تو میں حسین ابن علی تمہارے قرض کا ضامن ہوں، سال گزرنے نہیں پائے گا، تمہارا قرض میرے ذمہ رہا۔
اعظم بھڑکنا اتنا. لعین اعظم ہر وہ شخص جو آل محمد پر بھونکتا ہے، اس سے بڑا لعین کوئی ہو سکتا ہے؟ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. اپنے اپنے مقدر بانٹ دیتے ہیں. لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بس شاہ مشرقین میرا. وقت بانٹے ہیں نا، تو ہمیں محمد و آل محمد قبول ہے. تو بنو امیہ کا ماننے والا، تجھے بنو امیہ قبول. ٹھیک ہے. لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا. خدا کی رحمت وسیلہ میرا، خدا کی لعنت مقدر تیرا. لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت وسیلہ میرا. اور مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ہمیں کوئی سودا کرنے نہیں ہے. ہمیں حسین اپنی جان دے کر بھی عزیز ہے. اور وہ وقت اللہ نہ لائے کہ ہم حسین کو فراموش کر بیٹھے. ایسی زندگی پر لعنت ہے. یہ سانس چل رہا ہے تو حسین کے صدقے، اور اس ذکر کے صدقے یقین جانے مولا ہمیں مولا حسین کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. مولا ہمیں محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. تو لہٰذا کل گفتگو ہماری یہاں پر رکی تھی کہ یہ ذوات مقدسہ امیر المومنین کی ذات ذات حق. ٹھیک ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. حق کو نہ چھپاؤ، باطل کا پردہ نہ پہناؤ، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ سرکار امیر المومنین کو باطل کے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی گئی، اور ان کے ذکر کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی. ایسے ہی ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اور اس کے بارے میں تم بہتر جانتے ہو. اور میں نے سرکار کی کل حدیث پڑھی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ایسے ہی علی کون ہے؟ امام حق. یہاں تک اگر رسول رک جاتے، کل میں نے بیان کیا ہے تاکہ کل کی گفتگو سے ہم آج کی گفتگو کا ربط ہو جائے اور بات ہماری آگے بڑھے. زیادہ وقت بھی نہیں تو سلسلہ کلام آگے بڑھ سکے، لیکن اگر آپ بولتے رہے تو آگے بڑھے گا. مجلس اگر قبرستان میں جا کے پڑھنی ہے تو پھر آپ کے سامنے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر قبرستان میں چلے جائیں تو وہاں بھی مہدی صاحب پڑھ سکتے ہیں، اور زندہ اور اس دنیا سے جانے والوں میں کوئی فرق تو ہو نا. تو آپ جاگتے ہوئے سماعت فرما لیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا ہے، واہ واہ کہنا، ذکر فضائل آل محمد پر، یہ بھی نیکی ہے. نیکی کے اندر نیکی ہے. تو لہٰذا اس میں بخل سے کام نہ لیا کریں. سبحان اللہ اگر فضیلت آپ تک پہنچی ہے، یا تو پہلے سے آپ کو علم ہے، اگر علم بھی ہو تو دوبارہ بھی اس فضیلت کو سن لیا جائے تو
کئی دریچے فضائل کے کھلتے ہیں. علی کی ذات ذات حق ہے. اور میں نے کل حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ حبوں کا یا حبوں کا تقویٰ و ایمان. اے علی تیری محبت تقویٰ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. وبغض کا کفر و نفاق. اے علی تیرا بغض کفر بھی ہے اور منافقت بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص امیر المومنین سے بغض رکھے گا تو گیا اس نے کفر کیا. ٹھیک گویا وہ منافق ہے جو امیر المومنین سے بغض رکھتا ہے. اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ متقی بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے. وہ متقی بھی ہے, وہ صاحب ایمان بھی ہے. کیوں نہ صاحب ایمان ہو, اس لیے کہ علی کل ایمان ہے. کل ایمان کو ماننے والا صاحب ایمان ہی تو ہوگا نا. تو یہ خطاب تو میں نے تو نہیں دیا نا. جس وقت عمر ابن عبد ود نے آ کے رسول کے خیمے میں نیزہ مارا تھا اور نیزہ مار کر پکار کر اس نے کہا حل من مبارز یا محمد, بھیجو میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہو. مسلمانوں کے دو عقیدے ہیں. اس نے کہا کیا عقیدے؟ عقیدے یہ ہیں کہ اگر میدان جنگ میں قتل ہو جائیں تو شہید ہیں اور شہید کو ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا, اور اگر مار دیں غازی ہو جائیں تو پھر بھی ٹھکانہ جنت ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں جنت ہے. تو حل من مبارز یا محمد, بھیجو میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہیں. جو جنت کے دعوے دار ہیں آئے میرے مقابلے میں. تو تاریخ طبری والے نے لکھا کہ کوئی نہ اٹھا, صرف وہ اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا. ذوالعشیرہ میں سرکار امیر المومنین کی ظاہری حیات کتنی تھی؟ 9 یا 10 برس کے قریب. ایسے ہی ہے, بولیں گے تو بات چلے گی بھائی. بولتے رہیں گے, کوئی نعرہ لگتا رہے گا, سلوات پڑھائی جاتی رہے گی, تو میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتا رہوں گا. ٹھیک ہے, پھر مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ میرا مجمع جاگ رہا ہے. یقیناً دن کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن فضائل آل محمد کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے نا, تو یہ ہمیں نیند نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ جاگتے رہیں گے تو بات آگے چلے گی. سرکار نے ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ حل من مبارز یا محمد, بھیجو میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہیں, تو سرکار دو عالم نے اس مقام پر ایک تاریخی جملہ کہا, اور وہ تاریخی جملہ اس لحاظ سے ہے کہ سرکار نے اپنی پوری زندگی میں اتنا تلخ اور کڑوا جملہ کبھی نہیں کہا جتنا جملہ خندق کے میدان میں کہا. من لحاظل قلب, کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جانے والے, جو رحمت للعالمین ہے وہ عمر ابن عبد ود کو کتا کہہ رہا ہے. کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جانے والا. اور سرکار نے قانون دے دیا, جو میرے گھر کی توہین کرے وہ کتا ہوتا ہے.
قانون مل گیا نا. جو سرکار کے گھر کی توہین کرے وہ کتا ہے, وہ کتے سے بھی بدتر ہے. شاید کتا بھی آگے کہ اتنا نجس میں نہیں ہوں جتنا یہ نجس ہے. اتنا میں نجس نہیں ہوں جتنا یہ نجس ہے. سرکار نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا. وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا. ذوالعشیرہ میں آپ کی ظاہری حیات میں نے کہا نا امیر المومنین 9 یا 10 سال کے قریب. اچھا جو کماتا کھاتا ہو نا, یا جو بڑی عمر کا ہو جائے بچہ, اس کی تو بڑی شکایتیں ملتی ہیں. بچہ کہنا نہیں مانتا, اپنی کرتا ہے, اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن 9-10 سال کا بچہ اگر بات نہ مانے تو پھر تو معاملہ کوئی اور ہے. ابو طالب موجود تھے اور علی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انا ناصروں کا یا رسول اللہ. اور بھائی پہنچے 9-10 سال کا بچہ, نعوذ باللہ من ذالک, اگر باپ کافر تھا باپ ٹوکتا کیوں نہیں ہے کہ تو میرے مسلک میں ہے, تو رسول کی نسبت کو کیوں کر رہا ہے؟ یہ عجیب کفر ہے کہ جو محمد کو پالے وہ کافر. بھائی یہ عجیب کفر ہے. جو محمد کو پالے وہ کافر, جو اسلام کو بچائے اس کا باپ کافر ہے. جو محمد کو پالے وہ کافر. اور عجیب سی بات ہے, جو بدر میں, احد میں, خیبر خندق میں مسلمانوں پر چڑھائی کرے وہ مسلمان. اچھا ایک وہ مسلمان, ایک اس کا پوتا مسلمان جو حسین کو تہے ٹیک کرے, اور وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر جو محمد کو پالے, اپنے بچوں کے بستر پہ رسول کو لٹائے اور رسول کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹائے کہ میرے بیٹے ذبح ہو جائیں, میرے بیٹے محمد کو کچھ نہ ہو. وہ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے بچے کو نہیں ٹوک رہا کہ تو 9-10 سال کا ہو کے باپ کا مذہب کیوں بدل رہا ہے. تو 9-10 سال کا ہے تو باپ کا مذہب کیوں بول رہا ہے. ابو طالب خاموش ہے, علی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انا ناصروں کا یا رسول اللہ, میں آپ کی نصرت کروں گا. تو احد میں, خندق میں وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا, اور اٹھ کر اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ یاد. کہا بیٹھ جاؤ یاد, تاکہ کسی کے دل میں کوئی ارمان نہ رہے. اگر ہمیں موقع مل جاتا ہم امر اپنے عبدالوت کے ٹکڑے کا ڈال دیں. علی چلیں گے تو ہم نے کہا رسول کا چچا زاد بھائی ہے, داماد بھی ہے, تو چلو چلا جائے. لیکن سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ تاکہ دلوں کے ارمان تو باہر آئے نا. بیٹھ جاؤ یا علی, جو بھی اس کتے کے مقابلے پر جائے گا میں رسول وعدہ کرتا ہوں اس سے جنت ملے گی. آپ لگتا ہے تھک گئے ہیں, تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. جہاں مجھے لگا کہ آپ تھک گئے ہیں, میرا وقت پورا ہو گیا, میں منزل میں سائن پر آ جاؤں گا اور تمام ہے. تو
کیا کہا کہ اس کے لیے جنت ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گئے تو جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد. رسول تو شاید مرنے کی بشارت دے رہے ہیں. یہ تو جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے بھائی, مرنا نہیں ہے ابھی ہے. اور میرے کون اس کے مقابلے پر جا کر ہمارے ابن عبد ود ہے. دوسرے نے کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا, میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو یہ ہمارے قافلے میں تھا, ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو عمر ابن عبد ود نے اونٹنی کے بچے کو پکڑا اور اسے گھمانا شروع کیا اور تمام ڈاکوؤں کو بگا دیا. اس کے مقابلے پر خود کیا جاتے ہیں, دوسروں کو بھی لوٹ دیا. پھر انا لہو یا رسول, تب بیٹھ جاؤ یا علی. پھر کہا کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جانے والا؟ فَلَهُ وِلَایَةٌ مِّن بَعْدِی, میرے بعد میری ولایت کا وارث ہے. بھائی رسول کی وراثت مل رہی تھی, اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ فَلَهُ وِلَایَةٌ مِّن بَعْدِی, میرے بعد ولایت کا مالک ہوگا جو اس کے مقابلے پر جائے گا. پھر کوئی نہ اٹھا, پھر علی اٹھے. جب رسول نے دیکھ لیا نا اب کسی کے دل میں کوئی ارمان باقی نہیں بچا, تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا, اپنی ابا علی کو پہنائی اور پہنانے کے بعد ایک جملہ کہا, برزل ایمان کلو الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. پر جا رہا ہے. علی کون ہے؟ وہ بولے بھائی, علی کون ہے؟ کل ایمان. میری ایک کی آواز آپ سے زیادہ ہے, میں علیحدہ ہو کبھی بول دوں تو آپ سے زیادہ ہوگی, میرے سے زیادہ آواز نکالیں. علی کون ہے؟ اور علی کو ماننے والا ہے صاحب ایمان. مقابلے پر آ جائے گلے کفر لگ کیوں رہے ہیں, وہ مقابلے پہ ہی تھا نا. عمر ابن عبد ود مقابلے پہ تھا نا, تو کلے کفر ہے نا. بھائی گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ مجلس میں پڑھ رہا ہوں, گھبرا آپ نے مل کر سلوات بھیج دے محمد والا. تو لہذا کل کفر. اچھا اب جب گئے رسول نے اپنا جانشین بنا دیا, خندق میں بنا دیا بھائی. اپنا ماما علی کو دیا, اپنی چادر علی کو پہنائی اور عمر کے مقابلے میں بھیج دی. میرے مولا پہنچے, وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا, سرکار نیچے تھی. سرکار نے عمر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے عمر ابن عبد ود واپس پلٹ جا. یہ علی کر سکتے ہیں ایسی سخاوت. عمر ابن عبد ود واپس پلٹ جا. اس نے کہا یا علی, عرب کی عورتیں تالیاں پیٹیں گی کہ تو 1000 پر بھاری ہو کر علی کے مقابلے سے پلٹ آئے. اچھا
اچھا پھر ایسے کر کے پہلا وار تو کر. علی نے کبھی پہلا وار نہیں کیا ہے. اب رسول سے کلے کفر کہہ چکے ہیں نا, تو کفر کے دل میں بھی کوئی ارمان نہ رہے کہ اگر موقع مل جاتا ہے. کفر کے دل میں بھی کوئی ارمان نہ رہے کہ اگر موقع مل جاتا تو ہم تو ہے جناب ایمان کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں. سرکار نے کہا اچھا تو وار تو نے کرنا ہے. اچھا تیسری بات سرکار نے سیکھی, تو گھوڑے پر ہے میں زمین پر ہوں, چل زمین پر آ جا. اسے کہا یا علی یہ دونوں باتیں مانتا ہوں, وار بھی پہلا میں کروں گا, زمین پر بھی آ جاتا. آ گیا سامنے, سرکار پر اس نے 70 وار کیے. 70 وار. جب 70 وار کیے نا تو سرکار امیر المومنین نے ان 70 واروں کو خالی کیا, یعنی ناکام کیا. جب ناکام کر چکے تو ان 70 واروں میں سے ایک وار اس نے, اس کے پاس ایک قیمتی نیزہ تھا. نیزہ تو دیکھیں نا, نیزہ برداری بھی آپ نے, نیزہ ہے قیمتی. کیسے قیمتی تھا کہ اس کے اوپر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں آہستہ بولتا ہوں تو آپ آہستہ نہ ہو جایا کریں. اس کے اوپر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ان 70 واروں میں سے اس نے وہ وار اس نیزے کا بھی کیا. عرب کے ہر سورما کے دل میں, ہر شجاع کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کسی طریقے سے یہ نیزہ اس کے ہاتھ آ جائے. قیمتی چیز ہوتی ہے نا. آج کسی کے پاس اچھا اسلحہ ہو نا, تو جو اچھا اسلحے کو پسند کرتا نا, کہتا ہے یار یہ ریوالور میرے پاس ہو, یہ گن میرے پاس ہو تو پھر مزہ ہے. ایسے ہی ہر عرب کے بہادر شجاع کے دل میں یہ ارمان تھا کہ یہ جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے, ہیرے جواہرات لگے ہوں, کیا چمک ہوگی اس کے اندر. یہ نیزہ اس کے ہاتھ لگ گیا. اس نے وہ نیزہ سرکار کو مارا, لڑتے ہوئے تلوار بھی چلا رہا ہے, نیزہ بھی مار رہا ہے, خنجر بھی مار رہا ہے, جو مار سکتا تھا. اس نے سارے حرب استعمال کیے جنگ کے. اور ایک مرتبہ اس نے جب نیزہ مارا تو سرکار امیر المومنین نے اس نیزے کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد وہ نیزہ ہوا میں اڑا دیا. تو ایک مرتبہ اس نے وہ سرکار نے وہ نیزہ ہوا میں, جو سرکار کے پہلو میں بیٹھے تھے نا, یا رسول اللہ اسلام کے ہاتھ کتنا اچھا نیزہ لگا تھا. کم سے کم اسلام علی کے ہاتھ کو اسلام کا ہاتھ تو مانا تھا. اسلام کے ہاتھ کتنا اچھا نیزہ لگا تھا. علی نے وہ نیزہ ہوا میں اڑا دی. کہا رسول اللہ آتے ہیں علی تو پوچھتے ہیں وہ نیزہ کدھر گیا, کدھر ڈالا. اور سرکار نے پھر پہلا ہی وار کیا اور عمر ابن عبد ود کی گردن کو کاٹا. اور کاٹنے کے بعد اس کے سر کو بالوں سے پکڑا. کتے کے سر کو بالوں سے پکڑا. امام سے پوچھا مولا شکلین کی عبادات میں کون کون سی عبادتیں آتی ہیں؟ تو سرکار نے کہا ہم آئمہ کی عبادتوں کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ضربت.
تو صاحبان گرامی، میں گفتگو کو آج یہاں پر روک رہا ہوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کا لباس نہ پہنا اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ عزادارو، آپ اشک شہر کربلا کے نام کرے، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے، آپ اشک شہر کربلا کے نام کریں، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے۔ اور یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، ہمیں حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ ایک اشک آنکھوں سے نکل جائے تاکہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، آج 2 محرم ہے، یہ ٹوٹا ہوا قافلہ، اس لیے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا عزاداروں، تو روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک نواح مدینہ کا رہنے والا شخص مدینہ میں وارد ہوا اور اس نے کچھ سامان خریدنا تھا تجارت کا۔ تو جب مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ مدینے کے بازار بند تھے، گلیاں سنسان تھے۔ اس نے کسی سے پوچھا، آج سے پہلے ایسی حالت مدینے میں نہیں دیکھی، آج کیا قیامت آ رہی ہے کہ مدینے کے بازار بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، گلیاں سنسان ہیں۔ اس کا تجھے نہیں پتا؟ اس کا کس بات کا؟ قائد رسول کا نواسہ حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے حسین۔ جب آئے تھے نا حسین دربار سے تو آ کر کہا تھا، بہن زینب آپ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوئے، سامان سفر کی تیاری کی جائے۔ تو سامان سفر تیار ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے جو نواح مدینہ کا تھا کہ میں چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم کے قریب ہوا اور میں نے منظر یہ دیکھا کہ پہلے سامان جو خرد و نوش تھا وہ ناکوں پہ لادا گیا، اس کے بعد دیگر سامان جو تھا وہ ناکوں پہ لادا گیا۔ اور جب سامان لگ چکا تو ایک مرتبہ ایک ناکہ آتا، اور ناکہ دروازے کے آگے رکتی اور ایک بی بی برآمد ہوتی اور جو بھی اس کا بیٹا بھائی شوہر ہوتا وہ آگے بڑھتا اور اس بی بی کو سوار کراتا۔ وہ کہتا ہے یہ میں سارا منظر ایک کنات کی اور سے دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیویاں سوار ہوتی رہی، جناب لیلا سوار ہوئی تو جناب علی اکبر نے بڑھ کے سوار کرایا، جناب فروا سوار ہونے لگی تو جناب قاسم نے سوال کرایا۔ اسی طرح جس کی جو جتنا رشتہ ہوتا وہ آگے بڑھتا اور بڑھ کر اسے سوال کراتا۔ وہ کہتے ہیں جب سب سوار ہو گئے، تمام بیویاں سوار ہو گئی، تو میں نے دیکھا ایک لمبے قد کا جوان محلہ بنی ہاشم میں اس نے ایک چکر کاٹا اور چکر کاٹنے کے بعد ایک اعلان کیا، مدینے کے رہنے والوں
اب کوئی اپنی چھتوں پر نہ چلے، اب کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، میری آقا زادی علی کی بیٹی سوار ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس جوان کا اعلان کرنا تھا کہ حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، حسین نے اپنی مسجد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے اپنی مسجد کو چھوڑا، وہ جو لمبے قد کا جوان تھا اس نے اپنے زانوؤں کو پیش کیا۔ علی اکبر آگے بڑھے، آگے پھپھی کا بازو تھاما، اونو محمد آگے ہوئے، اور اس طرح بی بی زینب کو مدینے سے سوار کرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں کوئی پہنچ گیا تو بی بی اس کو جزا دیں۔ یہ بی بی زینب کا مدینے سے جانے کا منظر تھا، اور 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب جانے لگا تو ایک مرتبہ تمام بیویوں کو جناب زینب نے سوار کرایا، اور آخر جب بیوی خود سوار ہونے لگی تو دیکھا نہ علی اکبر ہے، نہ عباس علمدار ہے، نہ اونو محمد و قاسم ہے، آج مجھے کون سوار کرائے گا؟ ایک مرتبہ سید سجاد کا ہاتھ آیا، آج بھی اماں سید سجاد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین کلمہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے حاضرین کی تمام حاجات پوری فرما، رزق، جان، مال، عزت آبرو میں اضافہ فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے رب جہاں پرستر پاک کے خالق مولا سے سلامتی دے آپ کے والد صاحب۔ اے رب جہاں پرستر پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، اور کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے، اور ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، مفلس پہ زرو ڈال و جواہر کی بارش، مقروض کا ہر قرض زدہ غیب سے کر دے، اور پابند رسن زینب و کلثوم کا صدقہ بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، اور جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے، اور جو حق کے طرفدار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس سے شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، قسمت کو فقط خاک شفا بخش دے مولا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لال و گوہر دے، آنکھوں کو دکھا روزہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے، اور جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، اور غم کوئی نہ دینا ہم کو صفائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اور کب تک رہیں دنیا میں یتیموں کی طرح ہم، وارث ہمارا پردے میں ظاہر سے کر دے، اور منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت، پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے، اور جس در کے سوالی ہیں فرشتے بھی بشر بھی، آوارہ منزل ہیں ہمیں بھی وہی درد ہے، اور جو دین کے کام آئے والا
اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے، خیرات درے شاہ نجف چاہیے ہم کو، سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے، اور صحراؤں میں عابد کی مسافت کے ضلع میں بھٹکے ہوئے راہرو کو ثمردار شجر دے، اور سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ، محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج علیہ۔ Hussein.